بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی لیکچر نہیں ہے، بلکہ آج میں آپ کو سیر کرواتا ہوں اپنے گھر سے، یعنی مانسہرہ سے لے کر ایبٹ آباد اپنے کالج تک کی۔ اچھا، اب ہم اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب سے پہلا مقام سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سر عادل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پیس مانسہرہ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، میرے دوست ہیں بہت اچھے۔ تو ہمارا گھر جو ہے وہ پیس مانسہرہ کے بالکل سامنے ہے، اور میں بھی پیس مانسہرہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ اور سر عادل کو میں نے بلایا، میں نے کہا جی آئیں ذرا ساتھ بیٹھیں، ساتھ آپ کے ساتھ بھی دو چار جو ہے وہ باتیں بھی کریں دل کی۔ تو ابھی ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اچھا، اب ہمارا سفر جاری ہے، ہم نکل چکے ہیں اور ابھی راستہ ہے مانسہرہ سے ایبٹ آباد کا۔ اور مانسہرہ سے ایبٹ آباد کا جو سفر ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 30 سے 35 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے روڈ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے تقریباً 1 گھنٹہ بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ ابھی ہم پہنچنے والے ہیں مانسہرہ کا پہلا سٹاپ سمجھ لیں آپ، اور بڑی خاص جگہ ہے، ٹاؤن شپ جو ہے مانسہرہ شہر سے آگے نکلیں آپ ایبٹ آباد کی طرف تو سب سے پہلا سٹاپ ہوتا ہے ٹاؤن شپ کا۔ تو ابھی ہم آ گئے ہیں، ٹاؤن شپ کے پاس ہیں، اور یہ ایک بائی پاس کا روڈ بھی یہاں سے جاتا ہے جو ناراں کاغان بڑی مشہور آپ کو پتہ ہے سیر و تفریح کی جگہ ہیں، وہاں تک یہ روڈ جاتا ہے بالاکوٹ سائڈ سے۔ تو یہ بائی پاس کا راستہ ہے یہاں سے، اور یہ آگے ابھی ہم آ گئے ہیں ٹاؤن شپ کے پاس۔ تو یہ ہم ٹاؤن شپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، 5 منٹ ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریباً 9:30 بج چکے ہیں، اور 5 سے 10 منٹ ہوئے ہم نکلے ہیں گھر سے۔ تو سب سے پہلا مقام میں نے آپ کو بتایا تھا پیس مانسہرہ، پھر اس کے بعد ٹاؤن شپ، اور یہ ہم ابھی راستے سے اوپر جا رہے ہیں، تقریباً ٹول پلازا کے پاس ہی ہیں ہم، اور ٹول پلازا ہے مانسہرہ سے ایبٹ آباد کا۔ راستے میں ذرا دیکھنا پڑتا ہے، کچھ ٹریفک پولیس والوں سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ ٹریفک پولیس والے بھی اب کیا کہیں ہمارے بھائی ہیں، لیکن ناانصافی پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اس دن بھی اب میرا چالان ہوا، اور صرف اس وجہ سے کہ نمبر پلیٹ جو تھی وہ موجود تھی لیکن دوسری لگی ہوئی تھی، اصلی نمبر پلیٹ میں نے اتاری ہوئی تھی، کوئی گاڑی کا کام کروانا تھا، تو ایبٹ آباد مجھے روکا گیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے دوسری لگی۔ میں نے وجہ بھی بتائی، میں نے کہا جی یہ وجہ، میں ٹیچر ہوں، اس طرح میں جا رہا ہوں کالج، اور میرا صبح لیکچر بھی ہے۔ انہوں نے پھر بھی نہ سنا اور چالان کاٹ دیا۔ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی اس بات پہ ہے، میں نے کہا آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ پھر میں نے گاڑی درمیان میں روک دی، اور میں نے کہا اب آپ ایسے کریں کہ ساری جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو بھی آپ روکیں گے جن کی نمبر پلیٹ اصلی نہیں لگی ہوئی۔ تو اس پر وہ بندہ تھوڑا سا جو ہے پریشان ہو گیا، میرے ساتھ ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا میں ویڈیو بناؤں گا ساتھ، اور آپ ناانصافی کرتے ہیں، اگر انصاف کرتے ہیں تو 500 کیا 1000 روپے دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ناانصافی ہوتی ہے اور ناانصافی کی وجہ سے میں یہ چیز نہیں مانتا۔ تو پھر میرے سامنے انہوں نے چالان کیے جان بوجھ پر، اور بندہ پھر بھاگا مجھ سے، پھر آخر بھاگ کے اس نے جان چھڑائی کہ یار چالان آپ کا کر دیے۔ میں نے کہا چالان کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم خود ٹیچر ہیں، اور اگر ہم اصول پر پابند نہیں رہیں گے تو آپ بے شک چالان کریں، لیکن ناانصافی کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے غریب بندے کو روک لیتے ہیں اور امیر کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کتنی سزوکیوں والے ایبٹ آباد کے اندر جنہوں نے اپنی نمبر پلیٹیں نہیں لگائی ہوئی، اور ان کو کوئی چالان نہیں کرتا، اور کھلے جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں، سرعام بدماشی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پاکستان میں، تب ذرا سا دل جو ہے انسان کا اداس ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے موجود ہے، لیکن ناانصافی ہے اور کرپشن ہے اور سفارش ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ ٹول پلازے کی بھی حالت ہے کہ آپ خود سوچیں، ہم لوکل ہیں لیکن پھر بھی ہم سے آتے جاتے ہوئے 30 روپے لے لیتے ہیں، اور بعض جو ہیں اس دن بھی میں آیا تو ایک فوجی تھے، کرنل تھے، وہ میرے گاڑی سے آگے تھے، تو جیسے ہی وہ آگے ہوئے انہوں نے 30 روپے نہ دیے۔ میں نے بندے سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں لیے ان سے پیسے؟ تو کہتے ہیں جی یہ فوجی تھے، یہ کرنل کوئی تھے، میجر تھے۔ تو میں نے کہا یہ صاحب ہے جی، کرنل اور فوجیوں کے پیسے معاف، اور ہمارے پیسے آپ ڈبل ہم سے نکالیں، تو سارے کا سارا ٹیکس آپ ہم سے ہی وصول کریں۔ تو یہ ٹول پلازا ہے جی، ٹول پلازے پہ ہم دیکھتے ہیں، ٹول پلازا دیں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے آگے دیکھتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ٹول پلازا ہم نے کراس کر لیا ہے، اور ٹول پلازا سے آگے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اہم جگہ ہے وہ ہے داتا سٹاپ۔ داتا ایک گاؤں ہے یہاں پر، اور یہ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ناراں کاغان، بالاکوٹ، یہ علاقے اور گلگت چلاس یہ آپ کو پتہ ہے سیر و تفریح کے لیے بہت مشہور ہیں، اور یہاں کا مقام جو ہے وہ بہت ہی دل کو خوش کرنے والا، اور آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پہاڑ
اور درخت اور انسان جو ہے یہاں پر آ کے قدرتی جو وہ ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ داتا سٹاپ ہے، یہ یہاں سے ہم داتا سٹاپ سے ہم گزریں گے، اور داتے کے بالکل پاس جو ہے آگے ایک مشہور گاؤں ہے کلندر آباد، جہاں کا کباب بڑا مشہور ہے۔ کلندر آباد جب بھی آئیں آپ تو کباب کھائیں۔ پہلے کباب بہت اچھا ہوتا تھا، خالص ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے اس طرح کا کباب جو ہے وہ خالص تو نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ ابھی بھی دکانیں ہیں کلندر آباد کے اندر کہ جو ابھی بھی اچھا کباب بناتے ہیں۔ تو کلندر آباد کا کباب بڑا مشہور ہے۔ تو کلندر آباد ہم ابھی جا رہے ہیں، یہاں سے آگے دیکھتے ہیں پھر اور کیا ہوتا ہے۔ اصل مقام ہے ہمارا پیس جو ہے ایبٹ آباد گرلز کیمپس۔ گرلز کیمپس سے پہلے ہی بوائز کیمپس بھی آتا ہے، بوائز کیمپس تھوڑا پیچھے ہے گرلز کیمپس سے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ گرلز کیمپس جو ہے ذرا دور ہے۔ اب میرا گھر جو ہے وہ پیس منصیرہ کے بالکل پاس ہے، اور میں پیس منصیرہ میں بھی پڑھا چکا ہوں، لیکن پیس منصیرہ سے میرا جو سفر یہاں تک کا ہے وہ اس لیے ہے کہ میں وہاں پہ بھی آسانی سے آ جا سکتا تھا، اور مجھے نزدیک بھی تھا، سفر نہیں تھا، لیکن یہاں پہ ضرورت تھی، اور ادارے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کی یہاں پہ ضرورت ہے، تو میں یہاں پہ آ گیا۔ تو اب میں تبھی پیس ایبٹ آباد کے اندر ہوں، روز کا آنا جانا ہے۔ کلندر آباد آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ یہ کرسچن ہاسپٹل بھی ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دکانیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ساری دکانیں جو ہیں یہ کباب کی دکانیں ہیں، تو جو کباب جو ہے بڑا مشہور ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو لوگ بڑے دور سے آتے ہیں یہاں پہ کباب کھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ لکڑی پہ خاص طور پر جو ذائقہ ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے، لکڑی پہ کباب بنایا جاتا ہے، اور قدرتی ہاتھ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے لوگوں کا، ہاتھ کے ذائقے کی وجہ سے بھی یہ آپ کو ابھی نظر آئے گا کہ یہاں پر یہ دیکھیں لکڑی جل رہی ہے، اور یہ تیار کریں گے ابھی کباب۔ تو یہ کلندر آباد ہے مشہور کباب۔ یہاں سے آگے اب مانگل ہے، تو مانگل سٹاپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مانگل جو ہے یہ بھی ایک گاؤں ہے یہاں پر، اور مانگل سٹاپ یہاں سے آگے آئے گا۔ یہ اب ہم پہنچ گئے ہیں مانگل۔ تو مانگل، یہ مانگل کا سٹاپ ہے، یہاں سے جو ہے یہ مانگل کا راستہ بھی جاتا ہے، اور یہ ایبٹ آباد کے اب ہم قریب تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ اور ایبٹ آباد شروع جیسے ہی ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا، سب سے پہلا جو خاص مقام ہوتا ہے ایبٹ آباد کے شروع ہوتے ہی وہ اے پی ایس ہے، مشہور جو ہے جو اسکول ہے اے پی ایس، ٹھیک ہے، ایبٹ آباد پبلک اسکول، مشہور اسکول ہے ایبٹ آباد کا۔ تو وہ مقام ہے پہلا جو ایبٹ آباد کے راستے میں آتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر، یہ دیکھیں روڈ کی حالت جو ہے وہ بڑی جو ہے خطرناک ہے۔ آگے نکل چکے ہیں، یہ آپ کو روڈ کی حالت نظر آ رہی ہوگی۔ یہ وجوہات ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے بہت زیادہ لگ جاتا ہے مانسیرہ سے ایبٹ آباد تک، اور آج کل ایبٹ آباد میں جو ہے وہ روڈ پر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اس دن بھی میں مانسیرہ سے ایبٹ آباد گیا، اور مجھے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگے، اور واپسی پر تو یہ حالت ہوئی ہے کہ تقریباً 1:15 پہ میں جو ہے وہ کالج سے نکلا تھا، اور 3:30 پر میں اے پی ایس پہنچا ہوں۔ یہ ایبٹ آباد شروع ہوتے ہی ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے اے پی ایس آئے گا، ایبٹ آباد پبلک اسکول ہے۔ تو میں تقریباً 2 گھنٹے میرے لگے ہیں، اور 5 منٹ کا راستہ نہیں، اور 2 گھنٹے لگ گئے تھے صرف اس روڈ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے علاقے میں، کہ آپ ایبٹ آباد تک سفر کرتے ہوئے آپ کا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے دن ہیں، اور کالج جو ہیں وہ بند ہیں، اسکول بند ہیں، ہمیں پھر بھی جانا پڑتا ہے ٹیچرز کو، خصوصاً میں اب اس لیے جاتا ہوں، وہاں پہ جاتے ہیں اور آن لائن جو ہے ویڈیوز ہم بناتے ہیں، پھر ہمارا پیس کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے اس پر ہم وہ ویڈیوز لوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ بنا لوں۔ پہلے میں گھر میں بناتا تھا شروع کے جب لاک ڈاؤن کے دن تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب کالج لگے تو وقت کی کمی کی وجہ سے سلائڈز کے اوپر میں آ گیا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساری جو ہے وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو ہے وہ ساری کی ساری اردو کی کتاب اچھی طریقے سے پڑھاؤں۔ بہت زیادہ میسج آتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں، وہاں پہ بھی بچے جو ہیں وہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر آپ یہ پڑھائیں۔ تو کچھ مصروفیات بھی زیادہ ہیں، اور انسان تھوڑا آپ کو پتہ ہے مصروف بھی ہو تو پھر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو کالج کا، پھر آنے جانے کا بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ترتیب سے بناؤں۔ تو فرسٹ سیکنڈ ایئر کی آپ دیکھ لیں، آپ ویڈیوز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آج کل میں نے جو سلسلہ شروع کیا وہ گرامر کا، قواعد جو ہیں وہ اردو قواعد بہت زیادہ
بچوں کے جو ہیں وہ آپ دیکھیں ان کو قواعد گرامر نہیں آتی، تو میں نے علیحدہ سلسلہ شروع کیا. ابھی فرسٹ ایئر انشاءاللہ گرامر تقریباً مکمل ہونے والی ہے، پھر سیکنڈ ایئر گرامر میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ سیکنڈ ایئر گرامر میں پوری کی جائیں گی. تو انشاءاللہ میری تو یہی کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے وہ بناؤں میں ساری کی ساری ویڈیوز. اس کے علاوہ مشقی سوالات ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ ضرورت پڑتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں نوٹس کا. تو نوٹس کا یہ بچے کہ میں کوئی نوٹس استعمال نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو اس نکالی سے نکالا جائے اور کاپی سسٹم سے نکالا جائے، بلکہ وہ اپنی کتاب سے خود اپنے ہر دفعہ نئے نوٹس بنائیں، ہیڈنگز دیں خود اور خود نوٹس بنائیں. لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں جہاں تک میری کوشش ہے، اور میں وہ مشقی سوالات یعنی کہ نوٹس جو ہیں وہ میں پورا کر رہا ہوں. یہ اب ہم جو ہے وہ ایبٹ آباد کے قریب ہیں. یہ ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسجد جو ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست رفیق اور ہمارے کالج میں پڑھاتے ہیں مفتی صاحب، ٹھیک ہے، وہ اس مسجد میں ہوتے ہیں اور اس مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ آج آئے ہوئے تو ان سے بھی ملاقات کریں گے کالج کے اندر. تو یہ اب ہم اے پی ایس کے پاس ہیں، شائنہ جمیل ہاسپیٹل ہے، اور اس کے بعد ہم اے پی ایس کے پاس ہیں. اور سب سے پہلا جو ایبٹ آباد کا جو آپ کہہ لیں کہ پہلا سٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، میں آپ کو سٹاپ یاد کروا رہا ہوں جیسے بس سٹاپ ہوتے ہیں، تو یہ سٹاپ ہی ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ بس سٹاپ یہاں پہ بنا ہوا ہے. یہ پنک بس جو ہے وہ کسی وقت میں چلی تھی لیکن عوام نے اس کا برا حل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ بالکل رک گئی ہے. بڑی اچھی بس سروس تھی. تو یہ آپ کو اے پی ایس، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اے پی ایس مشہور، یہ شائنہ جمیل ہاسپیٹل ہے، شائنہ جمیل ہاسپیٹل. اور یہ اے پی ایس، یہ اے پی ایس کا جو ہے سیکنڈ گیٹ ہے، مین گیٹ آگے آپ دیکھیں گے ابھی. تو یہ انٹری ہے، بس سمجھے آپ. اب ہماری انٹری ہے، ہم ایبٹ آباد میں داخل ہو چکے ہیں. اور یہ اے پی ایس اسکول اینڈ کالج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا، یہاں سے جو آگے آپ کو میں بتاؤں گا ایک میر پور ہے، میر پور کا ایک راستہ جاتا ہے. تو جو ہمارا مانسیرا کا کالج ہے، پیس مانسیرا، وہ تو بوائز اینڈ گرل کالج ایک ہی کیمپس میں، علیحدہ علیحدہ دو کیمپسز بنے ہوئے ہیں. لیکن جو پیس ایبٹ آباد ہے، پیس ایبٹ آباد مشہور جو کالج ہے، وہ پیس کالج جو بوائز کیمپس ہے جسے ہم ہل کیمپس کہتے ہیں، ہل پہاڑ یعنی پہاڑ پر ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت کیمپس ہے. انشاءاللہ کبھی گئے وہاں پہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. تو یہ آگے ابھی ہم یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے جو ہے وہ اس کا راستہ جاتا ہے. تو بوائز کیمپس پلس اسکول بھی ہے اور ہل کیمپس اس کو کہا جاتا ہے. اور میں ہوتا ہوں پیس سل کیمپس میں، سل گرلز کیمپس ہے. تو اس سے وہ ذرا آگے ہے، دور ہے، وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کتنا آپ دیکھ لیں گے فاصلہ. یہاں سے تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو سل کیمپس ہے اور جھنگی اس کا نام ہے، جھنگی کے پاس ہے. اور یہ آپ کو ابھی نظر آئے گا کہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں سے اب جو ہے ون وے ٹریفک یعنی کہ ڈبل روڈ ہیں یہاں پہ، تو یہ شروع ہو جائے گی. اور یہاں پہ آگے اوپر راستہ جاتا ہے پیس ہل کیمپس کی طرف. یہ ایک نیچے یہاں پہ دا ایجوکیٹرز پبلک اسکول ہے، یہاں سے نیچے ایک ہدایہ ٹرسٹ ہے، یہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میں یہاں پہ بھی ہدایہ ٹرسٹ میں بھی رہا ہوں 2 سال ایز جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر. ان کا کام یہ تھا کہ یہ آرفنز جو بچے ہوتے ہیں یتیم، ٹھیک ہے، ان کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ان کو یعنی کہ ایجوکیشن پروجیکٹ تھا اور ایجوکیشن کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں باقاعدہ. اور بڑا اچھا سسٹم ہے. یہاں سے نیچے وہ پولیس آفیسر کالونی ہے، یہاں سے نیچے وہ جاتا ہے راستہ. ابھی ہمارے پولیس والے بھائی تھے، میں نے موبائل نیچے کر دیا، ان سے چھپا لیا. کیا کریں، اب چھپانا پڑتا ہے، نہیں تو 500-600 روپے کی جو ہے نا وہ چالان کر دیں گے وہ. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ کو میں گاڑی روک کے بتاؤں گا. میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ ساتھ ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو یہ آگے بس یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایبٹ آباد، جہاں پہ آپ کو سوزوکیاں زیادہ نظر آئیں تو آج سمجھ لیں کہ آپ کے ایبٹ آباد شروع ہو گئے. اور آوازیں آپ کو نظر آئیں گی اور کوئی ترتیب نہیں ہے، ایک ادھر سوزوکی کھڑی ہوگی، ایک ادھر کھڑی ہوگی. تو آدھی سے زیادہ ٹریفک جو ہے ہمارے ان بھائیوں نے بھی بلاک کی ہوئی ہے. کیا کریں، مزدوری کرتے ہیں بیچارے،
اصول کچھ بھی نہیں ہے لیکن چلاتے ہیں، اب کیا کریں. اور یہ راستہ ہے جی، یہ راستہ یہاں سے یہ آپ کو ابھی نظر آئے گا یہ آگے. ٹھیک ہے، میں اس سائڈ پہ کر دیتا ہوں. یہ راستہ ہے، یہ راستہ جو ہے، یہ جو گاڑی اوپر ابھی مڑی ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ راستہ ہمارا پیس ہل کیمپس کی طرف جاتا ہے. اور ابھی آگے ہم بالکل پاس ہیں ایوب میڈیکل جو ہے کمپلیکس جس کو اب کہا جاتا ہے، کالج بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ آئی نور ہے، ایک کینسر ہاسپیٹل ہے، اس کے پاس ہیں. تو مشہور ایوب میڈیکل کالج کے پاس سے ہم ابھی گزریں گے. اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پیس اسکول کے پاس. یہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا پیس کالج ہے. اور ابھی ہم جائیں گے اپنے کالج کی طرف. ایک کالج کے اندر موجود ہیں اور یہ ہمارا جو کالج ہے اس کی کلاس ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور میرے ساتھ یہ سر دانیال موجود ہیں، کیمسٹری کے بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو یہ ابھی آن لائن لیکچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کالج کے اندر. تو میں آپ کو بتایا تھا راستے میں، جیسے ہم اپنے گھر سے آتا ہوں یہاں پر کالج میں آنے کے لیے تو آن لائن لیکچر ریکارڈ کیا. تو یہ سر دانیال ہے ہمارے ساتھ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تیاری کر رہے ہیں، اپنے بورڈ کو تیار کریں گے. کافی مشکل کام ہے سر دانیال، دیکھیں بورڈ شروع میں آپ کو کتنی مشکل پیش آئی تھی. اور دیکھیں میں بھی شروع میں جب یہ آن لائن لیکچر، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس چیز کی نا. ابھی تو میں نے مٹا دیا بورڈ پہ، بڑا زبردست بنایا ہوا. نہیں بنائیں گے، آپ بورڈ بنائیں گے. جی تو جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو بیچ میں ریکارڈنگ بھی کروں گا. یہاں پہ دیکھیے اپنی مدد آپ کے تحت کالج کی طرف سے بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ موبائل سٹینڈ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ یہ موبائل لگاتے ہیں اور مائک ہے ساتھ. اور پہلے یہ کم از کم جو ہے نا سر دانیال، آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جی بورڈ تیار کرنے میں؟ جی تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. اگر اچھا بنائے تو گھنٹہ، کم از کم 1 گھنٹہ ہمارا بورڈ بنانے میں. آپ وہ سوچیں ایٹ لیسٹ 1 hour از کنزیومڈ. 1 گھنٹہ بھی میں نے اس دن دیکھا سر دانیال کو، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ بورڈ کو تیار کرتے رہے. پھر اس کے بعد لیکچر ریکارڈ کرنے میں بھی آپ سمجھیں گے 1 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے. لیکچر ریکارڈ کرنے میں 2 پارٹس میں ویڈیو کی جاتی ہے. پھر اس کو بھی آپ کو سوچیں سر دانیال، پھر آگے چل کے اس کو کمپریس کرنا، پھر کرنا. اور بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انتہائی آسان ہے. بچوں کو یہ لگ رہا ہے بس یہ ویڈیو ریکارڈ ٹک ٹاک والے حساب بنا رہے ہیں، پر ایسا نہیں ہے. دس از ناٹ لائک دیٹ. یہ بہت کمپلیکیٹڈ کام ہے. 1 گھنٹہ کم از کم ہمارا بورڈ بنانے میں لگتا ہے. پھر اس کو ریکارڈ کرنا، پھر اس کو کمپریس کرنا، پھر اس کو یوٹیوب پہ چلانا، یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے ہمارے لیے. اچھا سر دانیال، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب آپ کوئی ویڈیو ایسی بنائیں جس میں گپ شپ ہے. اور ٹیک کی میں دیکھ رہا تھا کل ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر نا، جو موبائل نئے آتے ہیں. اب جیسے مختلف موبائل ہیں 2021 میں آنے والے ہیں، تو وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا 3 گھنٹے کے اندر اس کے ویوز جو ہیں وہ تقریباً 10,000 سے اوپر کراس کر گئے تھے. یعنی کہ ہمارے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان کی وہ نیوز تھی، ٹیک نیوز. تو وہ آپ کو سوچیں. اور جب میں آن لائن کی نہیں کہ اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں جہاں پہ آن لائن لیکچرز ٹیچرز نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، اور مختلف وہ ٹیچرز جو ہیں اپنا دن رات وہ ایک کر کے اتنی محنت سے یہ لیکچر بنا رہے ہیں. تو ایک دل وہاں سے میرا یہ بھی خفا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے یہ نہیں کہ پیسوں کی خاطر پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات. اور یہ ہم اپنی طرف سے ایک صدقہ جاریہ کوشش کر رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ پوری دنیا سے، پاکستان سے کسی بھی اسکول کا بچہ دے سکتا ہے. ہم تو کھلا کھلا یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی کوڈ لگائے اپنی ویڈیوز کو. پیسے نہیں ہے سر، پیسے یوٹیوب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہم پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے، جب ہمیں دکھ تب ہوتا ہے جب بچے دیکھتے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پڑھیں گے. اور یہ آن لائن کلاسز دیکھیں، یہ آن لائن کلاسز پوری دنیا میں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بورڈ پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، یہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن کے ذریعے. تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ میرے اسٹوڈنٹ اچھی طرح سے محنت کر رہے ہیں، تو آپ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کرواتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے بچوں. دیکھیں یہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اتنی محنت کے بعد، ٹھیک ہے، آپ گھر میں ہماری طرف سے، اور میں اب سر دانیال کی بیہاف بھی ان کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم جو ویڈیوز ہیں وہ اس لیے نہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کم از کم جا کے آپ ہر ٹیچر سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میں اردو پڑھا رہا ہوں، سر دانیال آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو کیمسٹری کے اندر اور بھی آپ کہیں سے بھی کچھ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. یہ کیمسٹری آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے یہاں پہ پڑھ لی اور FSC میں مارکس لے لیے. جب بھی آپ کسی بھی لیول پر جائیں گے، آپ کے آگے کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، کوئی لیکچرشپ کے ایگزام میں جا رہا ہے، کوئی کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں جا رہا ہے، وہاں پر یہ آپ کی کیمسٹری بایو بالکل انکلوڈیڈ ہے. ایون کہ CSS میں سر 200 مارکس کا پیپر کیمسٹری کا ہمارا سبجیکٹ. بالکل
بس آپ یہ اندازہ باتیں کر سکتے ہو آپ کی سوچیں۔ کیمسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل، آپ بس کی بیس یہاں سے، جب بیس نہیں بنے گی تو آپ آگے کیا کریں گے. آلریڈی بورڈ نے اتنے ٹاپک اسکپ کر دیے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے، آگے تو آپ کو پڑھنے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے آپ بک کو پڑھیں، آن لائن لیکچرز کو پڑھیں، اس میں کچھ چیزیں ہمیں ایڈیشنل بھی بتاتے ہیں اور وہ آپ کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں. ہاں نا، یہ دیکھیں جی خالی کلاس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو خالی کلاس ہے، تو خالی کلاس کے اندر لیکچر دیں گے سر دانیال صاحب، میں آپ کو ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرتے. آپ اپنا بورڈ تیار کریں گے، پھر ہم بیچ میں آپ کے لیکچر کو یہاں پہ دیکھیں گے بھی آپ کیسے لیکچر دیتے ہیں اور کیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بولیں گے نہیں، صرف آپ کے لیکچر کو دیکھیں گے. سارا دن کالج میں گزار دیا ہم نے اور اب گھر کی طرف واپسی ہے. ابھی تقریباً 2:30 بج رہے ہیں اور آج رش بھی بہت تھی. اسی طرح کمپلیکس کے پاس جو ہے وہ آج ٹریفک جو تھی بالکل بند ہوئی تھی، تو دوسرا راستہ اختیار کیا، وہاں سے آئے اور ابھی دوبارہ واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور مانگل کے پاس دوبارہ پہنچ چکے ہیں. تو اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہے. واپسی ہو چکی ہے، 2:45 2:47 آپ کو وقت نظر آ رہا ہوگا. یہ ہمارا گھر ہے. ابھی گھر کے اندر جو ہے وہ گاڑی لگانی ہے اور پھر کھانا شانا بھی کھانا ہے، پھر آرام کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آج دن ہمارا آن لائن لیکچرز وہیں پہ بنانے میں گزرا اور بیچ میں ویڈیو نہ بنا سکا کیونکہ مصروفیت تھی وہاں پر. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر تمام جو ہے وہ تفصیلات بھی بتائیں گے. تو ہم کوئی ویلاگر تو نہیں ہیں، بس آج گپ شپ میں دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ویڈیو بنا دیں اور آنے جانے کی گھر سے کالج تک کی. موسم جس دن اچھا ہو، بارش ہو، تو پھر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا میں انشاءاللہ. آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو لیکچرز ہیں، جو کوئی بھی ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھائی میں دلچسپی لیں، شوق سے علم حاصل کریں اور کوشش کریں کہ جتنا پڑھتے ہیں گھر میں ہی بیٹھ کے اور اس کو جیسے آپ کے اساتذہ کہتے ہیں ویسے محنت کرنے کی کوشش رکھیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ، محنت شرط ہے، باقی آگے اللہ تعالیٰ ہیں کامیاب کرنے والے. اور کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے. تو شوق سے علم حاصل کریں، یہ آخری بات ہے. تو امید ہے آج کا دن جو ہے آپ کا اچھا گزرا ہوگا، آپ کا بھی دن اچھا گزرا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی اس طرح کے وی لاگ بنانے میں. تو اللہ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں. اللہ